کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جو ایک مقصد بھی ہے اس کانفرنس کا، وہی میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ قرآن فہمی کی اہمیت، یہ قرآن کو ہم کیوں سمجھیں، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک دفعہ پھر اعادہ کر دوں اس درخواست کا جو سب لوگوں سے کی گئی ہے کہ حضرائے کرام اپنے موبائل فونز سائلنٹ کر دیں یا آف کر دیں۔ قرآن فہمی کی اہمیت کا اندازہ دلانے کے لیے میں نے قرآن کریم ہی کی مدد لی ہے، اور سب سے پہلے آپ کے سامنے جو میں سلائڈ پیش کر رہا ہوں وہ سورہ قصص کی آیت کا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد، کہ بے شک جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ قرآن ہم پر فرض ہے، اور جس وقت یہ بات میرے علم میں آئی اور اس آیت کریمہ کو میں نے دیکھا تو یہ ان چند واقعات میں سے ہے جس نے مجھے جھنجھوڑا، جس نے مجھے ہلایا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے، اور مجھے یہی نہیں پتا کہ اس قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے تو میں کس چیز پہ عمل کر رہا ہوں۔ کیا قرآن کی چند آیات اور احکامات پہ عمل کرنا مجھے پوری طرح مسلمان بناتا ہے؟ کیا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم قرآن کے کچھ حصے پر عمل کریں اور کچھ حصے پہ عمل نہ کریں؟ اگر یہ جسارت نہیں تو کیا ہے؟ تو ایک بڑی اہم بات یہ ہے جس سے میری طرح، کیونکہ آپ یقین جانیں کہ جب تک میں نے خود قرآن کو سمجھ کے پڑھنا نہیں شروع کیا، مجھے کسی نے یہ نہیں کہا، مجھے بچپن سے جو فرائض بتائے گئے تھے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ بیتی ہے، میرے کتنے نوجوان بچوں کے ساتھ یہ بیتتی ہے، یہ میرے ساتھ بیتی ہے کہ مجھے خود قرآن نے یہ بتایا، اس کا کرم تھا رب کریم کا، کہ قرآن فرض ہے، اور جب یہ فرض ہے تو اس فرض کی ادائیگی کس طرح اور کیوں کر ہم کر رہے ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ میری سب سے کلیدی سلائیڈ ہے اور سب سے اہم پیغام ہے جو ہمیں ہر ایک تک پہنچانا ہے کہ قرآن ہم پر فرض ہے۔ جب ہم پہ نماز فرض ہے اور اس کو سیکھنے کا ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، یا دیگر فرائض کو سمجھنے کا، سیکھنے کا اور ادا کرنے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ کیوں کر ہو گیا کہ قرآن جو فرض ہے اس کو سمجھنے اور اس کو عمل میں لانے کا اہتمام اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اور اسی سلسلے کی یہ تحریک ہے کہ اس کو جس طرح سے ہم گھر گھر دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کلمہ درست کرنے کی، نماز سکھانے کی، انہیں مسجد سے جوڑنے کی، انہیں مکتب سے جوڑنے کی، مدارس سے جوڑنے کی، اس تحریک کی طرح اس تحریک کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑا جائے، قرآن سمجھایا جائے تاکہ وہ قرآن پہ عمل کر سکیں۔ سورہ کہف کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر صالح عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں میں نے ایمان لا کر صالح عمل کرنے والوں کی بات کو واضح اس لیے کیا ہے کہ قرآن کریمی ایمان کے ساتھ عمل صالح جڑ کے آیا ہے۔ جس انسان کا اور جس علم کا سید سلمان ندوی صاحب نے ذکر کیا کہ اگر وہ وحی سے ہٹ جائے تو علم کتنا بڑا فساد پھیلا دیتا ہے، اور یہ سب انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان جس کے لیے خود قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو بہترین بنایا، ہم نے اس کو بہترین ساخت پہ بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کا حکم ہے، یہ آپ نے فرمایا ہے کہ انسان کو ہم نے بہترین احسن تقویم پہ، بہترین ساخت پہ پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اس کو گرے سے گرے درجے کا بنا دیا، یعنی فرام بیسٹ آف دی کریشن ٹو دی ورسٹ آف دی کریشن، اور بیچ میں جو بات کی گئی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کے علاوہ جو ایمان لائے اور نیک عمل، صالح عمل کرتے رہے۔ گویا ایمان اور صالح عمل اگر نہ ہو تو انسان اشرف المخلوقات، بہترین تخلیق سے بدترین تخلیق ہو جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دور جو ہمارے سامنے ہے اس سے بہتر اس کا کوئی نمونہ یا وضاحت نہیں ہو سکتی کہ آج انسان کہاں پہ نظر آتا ہے ہمیں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی میں مثال اس طرح سے اپنے آج کے دور کو بچوں کو سمجھاتا ہوں
کہ جب آپ موبائل خرید کے لاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے کیونکہ اس کی بیٹری ختم ہو گئی. آپ کو چارجر چاہیے. اگر آپ چارجر نہیں لگائیں گے تو اس کی بیٹری قابل استعمال نہیں رہے گی. تھوڑی سی اس میں سکت ہے. عمل صالح جو ہے وہ ایمان کا چارجر ہے. آپ عمل صالح کرتے رہیں گے تو ایمان چارج رہے گا, اضافہ ہوتا رہے گا, قائم رہے گا. تو عمل صالح اگر ساتھ ہے, اور یہاں بھی میں اس چیز کی وضاحت کرنا پسند کروں گا کہ ہر قسم کے فساد کے خلاف کھڑا ہونا اور لڑنا عمل صالح کا حصہ ہے. انفرادی عمل صالح وہ ہو سکتے ہیں, وہ اذکار جس تذکیر سے میں اپنی نفس کی بالیدگی کرتا ہوں, نشو و نما کرتا ہوں. لیکن اجتماعی اور سماجی خرابیاں جو چاروں طرف نظر آتی ہیں, اس کے لیے جو کریکٹیو میجرز ہیں وہ اس دور کے, اس سماج کے لیے عمل صالح ہے. ہر دور کا فساد الگ ہوتا ہے, ہر دور کا عمل صالح الگ ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا فساد وہ جاہلیت ہے جس کا ذکر شروع سے ہو رہا ہے. سلمان ندوی صاحب نے کیا, سعود عالم صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا. یعنی قرآن کی, وحی کی واقفیت سے اپنے علوم کو الگ کر لینا. اس انداز کے جو علوم ہیں وہ جاہلیہ میں آتے ہیں کیونکہ وہ معاشرت ترتیب دیتے ہیں جس کو ایام جاہلیہ استعمال کیا گیا ہے, قرآن میں بھی اور رسول کریم میں بھی استعمال کیا ہے. یہ وہ معاشرہ ہے, یہ وہ سماج ہے, اس میں ہر طرح کی برائی ہوتی ہے, باوجود اس کے کہ بظاہر لوگ ڈگری یافتہ ہیں. آج آپ کو ڈگری یافتہ لوگ بہت ملیں گے, لیکن کتنے لوگوں میں انسانیت ہے, انسانیت کا درد ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر وہ درد ہوتا تو آج ہم ان وباؤں کا شکار نہ ہوتے جن کا ہم ہیں. آج ہمارا پانی صاف نہیں ہے, ہوا صاف نہیں ہے, ہر جگہ پولوشن ہے, کثافت ہے, گندگی ہے, ملاوٹ ہے. آپ بازار سے جو چیز خریدتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ اگر شہد لکھا ہے تو کیا واقعی شہد ہے. حد تو یہ کہ آپ جب دوا خریدتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ دوا صحیح ہے یا غلط ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس نے جو ٹیسٹ آپ کو لکھ کے دیے اتنی بڑی فہرست بنا کے, یہ واقعی آپ کے لیے ضروری ہے, اس کے کمیشن کا حصہ ہے. جو دوا ڈاکٹر لکھتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ واقعی یہ دوا آپ کو چاہیے یا یہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے آپ کو دی جا رہی ہے, کیونکہ یہ ٹارگٹ پورا کر کے اس ڈاکٹر کو سوئٹزرلینڈ جانا ہے اس کمپنی کی طرف سے. جب آپ کے دل میں اسٹنٹ لگایا جاتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ واقعی یہ اسٹنٹ ضروری تھا یا یہ اس پروموشن کا پیکج کا حصہ ہے جو ڈاکٹر کو دیا گیا ہے کمپنی کی طرف سے. یہ ہے آج کے دور کے فسادات, اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ان عمل صالح کی ضرورت ہے جس سے سماج میں یہ برائیاں دور کی جا سکیں. اب دیکھیے قرآن کو کس انداز سے اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. اور یہاں لوگوں سے خطاب ہے, ناس, مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے محض, جس کا ذکر شروع سے ہو رہا ہے. جو شفا ہے اس کے لیے جو تمہارے سینوں میں, دلوں میں ہے, اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت. مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کہہ دو اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے یہ آئی ہے, اور اس پر وہ خوشی منائیں. یہ اس سب سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. آج دیکھیے ہماری ہوڑ کس چیز کو جمع کرنے کی ہے, دولت کی, عزت کی, مال و دولت, عزت و شہرت, حکومت. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سب چیزوں کے جمع کرنے سے بہتر یہ قرآن ہے. ہر چیز سے بہتر یہ قرآن ہے. اس کو اگر آپ جمع کریں, اور اس کا یقیناً اپنا فلسفہ ہے جس کی تفصیل میں جاننے کا یقیناً اس وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ دیگر لوگوں کو یہ آنا ہے. لیکن میں صرف یہاں پہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو الحمدللہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, اور اگر ان کے یہاں ایک اسپارک تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو اپنے طور سے اس چیز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے جمع کرنے کی, دی بیسٹ تھنگ ٹو بی اسیمیلیٹڈ. میں اسیمیلیٹڈ کا وقت جان کے استعمال کر رہا ہوں. دی بیسٹ تھنگ ٹو بی انٹرنلائزڈ, وہ چیز جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہماری فکر کا, ہماری روح کا, ہمارے کردار کا حصہ بننے کے لیے, جس کو سمونے کی سب سے زیادہ چاہ ہونی چاہیے, اس کے تئیں ہمارا کیا رویہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے بھی نہیں پڑھتے. اس کو لپیٹ کے جزدان میں رکھا ہوا ہے, اس کی تکریم ہے, اس کی عزت ہے, اس کا احترام ہے, لیکن اس کی طرف سمجھنے کی چیز نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری اس جسارت کا کہ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ رب العزت یہ کہتا ہے کہ یہ بہترین چیز ہے جو جمع کرنے کے لائق ہے, ہمارا اس کے تئیں رویہ کیا ہے. سورہ نحل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں, اور اسی کا دین یعنی قانون چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ پہلے کی تقاریر میں جس طرح ذکر آ چکا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز مسلم ہے, یعنی ایوری تھنگ سبمٹس ٹو دی لاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
قانون اللہ تعالیٰ کے جو ہیں اس کے تحت اس کائنات کی ہر چیز کام کرتی ہے. آپ نے کسی درخت کی جڑ کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ پانی جذب کرنے کے بجائے پانی باہر پھینکنے لگے، کیونکہ اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اس جڑ کے اوپر کہ تجھے یہ کام کرنا ہے. جس چیز کو، چاہے وہ الیکٹران ہو آربٹ میں